باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الملک مکیۃ وہی 30 آیہ فیہا رکوعان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورت کا نام سورہ ملک۔ ملک کا لفظ پہلی آیت میں آیا، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اس سورت پاک کو پڑھتے، سورہ ملک کو، سورہ الف لام میم سجدہ کو، اور اس کا نام ہے واقعہ۔ واقعہ معنی بچانے والی، یعنی دوزخ کے عذاب قبر سے بچانے والی۔ اس طرح مانعہ ایک نام ہے اس کا، مانعہ اس کا معنی عذاب قبر کو روکنے والی۔ منجیہ ایک نام ہے، منجیہ نجات دینے والی۔ مانعہ المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہو یہ، یعنی قرآن پاک۔ تو اس کے بارے میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اس میں اختار شانو کی کمال صفات، کمال ذات کا ذکر فرمایا، صفت علم کا، صفت قدرت کا ذکر فرمایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے، بڑی برتر ہے، عالی شان ہے، عظمت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں حکومت ہے۔ الملک، الملک تو یہاں تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں، ایک شہر کی طرح 200 کنٹریز ہیں دنیا میں تقریباً، ان میں ایسے ہیں کہ جیسے ایک شہر کی طرح بھی پورا ملک ہے۔ ویٹیکن سٹی وہ پورا ایک شہر ہے، چھوٹا سا، سب سے چھوٹا۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں، اس سے کائنات موجودات، زمین آسمان، ساری مخلوقات جو ہے اس کی لگام جو ہے حق تعالی شانوں کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت میں۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہا جہاں پیدا کر دیا، جہاں جسے چاہے گا وفات دے گا۔ یعنی آدمی کے بس میں نہیں وہ جہاں چاہے پیدا ہو جائے یا جہاں چاہے مر جائے، ایسا نہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں۔ الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت کا پہلے ذکر فرمایا، چونکہ موت جو ہے اگر اس کا استحضار رہے گا آدمی تو وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جسے پتا مرنا اسی کے بعد جانا، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اب کفا بالموت واعظا، یعنی واعظ نصیحت اسپیکر ہونے کے لیے موت کافی ہے۔ عزیز رشتہ داروں کو ہم دیکھتے ہیں، دفناتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، تو وہ سب سے بڑا واعظ ہے، خاموش واعظ۔ کفا بالموت واعظا، کفا بالیقین غنا، اور یقین جسے حاصل ہے اسے غنا، بے نیازی حاصل ہے۔ یعنی اللہ پر، اللہ کی ذات اور صفات پر جسے یقین ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، تو بے نیاز رہے گا، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ وہ ایک بادشاہ آئے اس کے پاس، ایک بڑے عالم کے پاس، وہ ایسے کرتے تھے ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کر دیتا، سیریا میں ہوئے ہوں تو وہ قتل کراتے فوراً۔ ایسے ہوئے ظالم بادشاہ، ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ایسے ہیں کہ ان کے خلاف اگر بولو تو وہ اندر کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی تھے، تو وہ آئے ان کے پاس، وہ پیر میں تکلیف تھی، پیر پھیلا کے بیٹھے تھے وہ۔ اب ان کی مجلس میں آئے وہ، تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو یہی قتل کا حکم دے دے گا اور ہمارے استاد کے خون کے چھینٹے ہمارے دامن پا کے پڑیں گے۔ یعنی وہ تیار تھے کہ یہی ہوگا اب، لیکن انہوں نے ان سے کہا بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ لیکن چونکہ یہ اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ رعب طاری ہو گیا اس پہ، بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد کچھ دیر بعد اٹھ کے چلا گیا۔ وہ اللہ کی عظمت بڑائی بیان کر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پیسے بھیجے، ہدیہ ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، کہ جو اپنے پیر کو پھیلاتا ہے وہ ہاتھ کو نہیں پھیلاتا۔
وہ پیر پھیلائے ہوئے تھے اس وقت جب وہ آیا تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا. ان کا الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. مت یقین کامل جو ہو تو اس کے بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر وہ الذی خلق الموت والحیات، تو اسی نے موت کو پیدا کیا. کفا بالموت واعظا، وہ آپ نے فرمایا کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے. لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، کیمیکل چینجنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی مطلب کا نہیں رہتا. لیکن اسی طرح دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے تو خیر کی طرف طبیعت نہیں چلتی، شر کے کام، برائی کے کام سارے کرتا ہے. اسے کو نماز کے لیے، فرائض کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے، اطاعت کے لیے تو طبیعت ہی نہیں چلتی اس کی. اس کا مطلب دل پہ زنگ لگ گیا. تو آپ نے فرمایا دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں لگ جاتا ہے. صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ وہاں جلا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ آپ فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، کثرت سے یاد کرنا. جو یاد کرے گا اس کی تیاری کرے. تو و تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت علم ہے، صفت کلام ہے اللہ کی، تو اس سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. نمازوں میں تلاوت کرے، خالی میں اس کے الفاظ کی، معنی کی. والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا، چونکہ زندگی شرط ہے تاکہ آخرت کی کھیتی ہے. زندگی جو ہے آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں سے آدمی پھل تیار کے نتائج جو آخرت میں ملیں گے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وجہ بتائی تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا اکثر عمل، کون زیادہ عمل کرنے والا، یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ حج کر لی اس نے، بہت زیادہ نفلیں پڑھ لی بہت ساری، یہ نہیں. وہ تو حسن عمل کو دیکھتا ہے، یعنی اس نے کس طریقے پر کیا. وہ اللہ اس میں اخلاص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ نہیں. اب ایک آدمی نفلیں پڑھے جا رہا ہے اور طریقہ اس کے خلاف ہے، وہ مطلب نفلیں ایسے پڑھ رہا ہے کہ شب گزاری ایسے کر رہا ہے کہ دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہو، تو وہ اس کے طریقے ہی کے خلاف ہے. وہ ثواب کے بجائے عذاب بن جائے گا کہ تمہاری وجہ سے دوسرا پریشان ہو گئے. تو حسن عمل کو، اصلاح عمل، حسن عمل کو وہ دیکھتا ہے. ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. عبداللہ بن عمر فرمایا حسن عمل یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو عمل ہوگا وہ حسن عمل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، یعنی موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا اور پھر وہاں حساب کتاب ہر چیز کا لینے والا. الغفور، اور وہ جو معافی چاہتا ہے اسے معاف کرنا، بے پناہ معاف کرنے والا ہے، الغفور ہے. اس لیے معافی اللہ کو پسند ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے تو لوگوں کو معاف کر دو، اور اگر تم نے غلطی کی ہے تو لوگوں سے معافی مانگ لو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یعنی دوسروں کو معاف کر دو، ایسے نہیں کہ ہم تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، تمہارے گھر پہ نہیں آئیں گے، یہ سب فضول کی باتیں. یہ اللہ کو معافی پسند ہے، معاف کر دو، اور اگر تم نے غلطی ہے تو معافی مانگ لو. اس میں عزت سمجھ کے، بے عزتی مت سمجھو. الذی خلق سبع سماوات طباقا، پھر کمال قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان تلے اوپر بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نہیں ملے گا، کوئی فرق، کوئی خلل نہیں ملے گا. کوئی عیب مل جائے ڈھونڈنے والا کوئی ڈھونڈے. فرجع البصر، بار بار نظر ڈالو، یعنی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی. آسمان کو اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان مضبوط بنائے، 7 مضبوط آسمان. جب اس کا حکم ہوگا وہ بدل دے گا، زمین آسمان سب کو توڑ دے گا. ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی کمی، کوئی خلل دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ ڈالو، یعنی غور و فکر کرے اللہ کی تخلیق کائنات پر کتنا عظیم ہے. وہ یہ زمین آسمان سمندر پہاڑ یہ بنائے انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ بھول جاتا ہے، وہ نفس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے. ینقلب، اللہ فرماتا ہے کہ بار بار نظر ڈالو اللہ کی تخلیقات پر، مخلوقات پر.
ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر، تو یہ نگاہ تمہاری تھک ہار کر اور ذلیل ہو کر واپس آ جائے گی. کہ عیب نکالنا چاہے عیب نہیں نکال سکتا اس کی تخلیقات میں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے جو قریبی آسمان ہے اس کو چراغوں سے سجایا، یعنی ستاروں سے. وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنایا. شیطان وہاں غیب کی چیزیں سننے جاتے تو پہلے ہی، اس سے پہلے ہی ان کو وہ شعلے مارے جاتے تو وہ بھاگ جاتے، سن نہیں پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو وہ وہاں پھیرا بیٹھ گیا. اب وہ کہتے اس سے پہلے تو ہم جاتے تھے، یہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آپ بطن نخلا میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں، اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جنات سن رہے ہیں. وہ تو اللہ نے بتایا، پھر پتہ چلا. اللہ نے بتایا کہ ایک جماعت آئی تھی جنات کی، اس نے سنا اور وہ کافر تھے، وہ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے. انا سمینا قرآن عجبا، یہ تو ہم نے عجیب قرآن سنا. یہدی الی الرشد فآمنا بھی، سیدھا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. یعنی کتنے عقل مند تھے وہ کہ فوراً ایمان لے. فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اب اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. جیسے عجیب عجیب شکلوں کو شریک بنا لیتے ہیں ہر جگہ. زندوں کے لیے تو جگہ نہیں ہے، اور وہ مردوں کے لیے وہ اسٹیچو کھڑے کر دیتے ہیں ہر چوراہے. تو یہ وہ اتنا عقل مند تھے کہ ہم اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اب اس کے بعد تو اللہ نے اپنے رسول کو بتایا، تو پھر اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ جنات نے سنا تھا قرآن. تو قرآن کی یہ صفت ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے، یہ تو دنیا میں ہے، یعنی شیاطین کو شعلے مارے جاتے ہیں جب وہ اوپر جاتے ہیں، اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں، یعنی توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اور اس کا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ اس کو نظام کو چلاتا ہے، اس کا جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب تھا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. سب کی اللہ حفاظ فرمائے. اللہ بعض جگہ جگہ فرماتا ہے بئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا تو اس کی چیخ سنیں گے، وہ دوزخ کی چیخ. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہو. تکاد تمیز من الغیظ، جیسے غصے سے پھٹ پڑے گی، یعنی اسے بھی غصہ آئے گا. یعنی جہنم کو بھی غصہ آئے گا اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتابوں کا، آخرت کا انکار کرنے والوں پر، اور غصے سے پھٹ پڑے گی. کلما القی فوج سالہما، جب ان کی جماعت، ایک جماعت ان میں ڈالی، دوزخ میں ڈالی جائے گی، سالہم خزنتها، تو جو محافظ ہیں فرشتے وہ پوچھیں گے ان سے، الم یاتکم نذیر، کہ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی اس کا نائب کوئی نہیں آیا تھا. الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، ہمارے پاس ڈرانے والا آئے تھے، اور وہ سچی بات کہتے تھے، ہم جھوٹ سمجھتے تھے اسے. جانا نذیر فکذبنا، ہم جھوٹ سمجھتے تھے، ہم نے جھٹلا دیا تھا. فکذبنا، کیسے کہاں ہوگا، کسے پتا ہے، یہ باتیں کرتے تھے. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، کوئی کتاب، کوئی نبی، کوئی حکم، کچھ نہیں نازل کیا. تو سب لوگ بناتے ہیں، لوگ چلاتے ہیں. کائنات ان اپنے منہ میں لقمہ اپنا آپ نہیں جاتا، اور یہ کہ اتنی بڑی کائنات اپنا آپ چل رہی ہے بس. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم تو بڑی گمراہی میں ہو. یعنی انہی کو گمراہ بتاتے تھے، جو سچی بات بتاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بولتے تھے دیوانہ، یعنی دنیا کا سب سے بڑا عقل مند دانشور، اسے وہ لوگ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بلکہ وہ ہیں جو ایسی باتیں کر، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا جو ساتھی ہے وہ مجنون نہیں ہے، تم ہو پاگل. تو یعنی تمہارا ذائقہ خراب ہو گیا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، اب تم میٹھی چیز کو کڑوی بھی بتا رہے ہو، حالانکہ وہ تو میٹھی ہے، لیکن وہ تو میٹھی ہے، تمہارا ذائقہ بدل گیا بیمار ہونے کی وجہ سے. تم بیمار ہو اس لیے اسے بتا رہے ہو، تم خود پاگل ہو اور اس کو کہہ رہے ہو.
وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، پھر وہاں کہیں گے وہ کاش ہم سنتے، ان کی بات سنتے، اللہ کے رسول کی بات، رسولوں کی بات۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث ہیں، سچی حدیثیں جو ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے ہوں، اور اللہ کا کلام یہ ہے، اللہ کے کلام کی تشریح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کاش ہم سنتے ان کو، لو کنا نسمع او ناقل، یا عقل سے کام لیتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ پہلے ہی فضول سمجھ لیے کہ بھائی اس سے کیا ملو، اس کی بات نہیں سنی۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا وہ خود اعتراف کر لیں گے، وہاں اقرار کریں گے۔ فسوقا لاصحاب السعیر، اور لعنت ہو دوزخ والوں پر، چونکہ وہاں تو انہوں نے تیاری نہیں کی۔ ان الذین یخشون ربہم، اللہ شانوں کا اصول ہے، سنت ہے کہ جب دشمنوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے تو دوستوں کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اب دوستوں کا ذکر فرمایا، ایمان والے، فرما بردار، اطاعت والے۔ ان الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، انہوں نے رب سے ڈر کے زندگی گزاری، یعنی بزنس کرتے ہیں، مسجد میں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، سیاست میں ہیں، تعلیم میں، ایجوکیشن، کہیں بھی ہوں، بڑے آفیسر ہوں، لیکن وہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے، چونکہ یہاں ہماری جو دیکھنے کی طاقت ہے نا، پاور، وہ لمٹ ہے اس کی، اور وہ اس کی ذات وراء الورا، اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور کوئی کہے جی پہاڑ میں اپنا ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، تم لے نہیں سکتے، طاقت ہے ہی نہیں تمہارے پاس، وہ ہے نہیں، وہ تو تمہاری لمٹ سے آگے۔ تو حق تعالی شانو کی ذات وراء الورا ہے، اور یہ آنکھوں کی پاور بہت تھوڑی سی، یہاں نہیں دیکھ سکتے، وہاں جو پاور دے گا وہاں دیکھیں گے جنت۔ یخشون ربہم، تو بن دیکھے، وہ بن دیکھے سب سے سچے انسان جو تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تمام سید المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی، اس کے بتائے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کی بتائی ہوئی خبروں پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ لہم مغفرت واجر کبیر، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بھی، تم اپنی باتوں کو آہستہ کہو یا زور سے کہو، انہ علیم ذات الصدور، وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی دل میں جو مقصد ہیں، نیتیں ہیں، خفیہ ارادے ہیں، موٹیوز ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جو یہ سپریم کورٹ وغیرہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور جو ڈیٹیکٹیو جو آلات ہیں ان کے پاس کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی، وہ اگر کوئی چالاک آدمی ہو، تاثر نہ لائے چہرے پر، تو اس کا پتہ نہیں چلا، مشین سے پتہ نہیں چلے گا اس کو، لیکن اسے دلوں کے ارادوں کی، مقاصد کی، وساوس کی خبر ہے۔ علیم بذات الصدور، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سنو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ اسے پتہ نہیں ہوگا کیا؟ وہ نہیں جانے گا؟ ہر چیز کو تو اس نے پیدا کیا۔ اب جس نے روٹی بنائی ہے وہ جانتا ہے کون سا آٹا تھا، کہاں سے لیا تھا، کیسا تھا، وہ کس ڈبے میں سے، کس کھانے سے لیا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ تو بنانے والے کو پتہ نہیں پتا، جس نے اس کائنات کو بنایا، یونیورس کو تخلیق کیا، انسان جنات کو بنایا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی ہیں اور ہر شے سے باخبر ہے۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، اور اس نے زمین کو، اپنی کمال قدرت کا بیان فرمایا، تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا۔ آدمی زمین پہ چلتا ہے، کھودتا ہے، پانی نکالتا ہے، اس میں بلڈنگ کھڑی کرتا ہے۔ ذلولن فمشو فی مناکبہا، اس کے راستوں پر تم چلتے ہو۔ منکب مناکب بولتے ہیں کندھے کو، یعنی اب جو سواری کی تو پیٹھ پر سوار ہوا جاتا ہے، لیکن یہاں فرمایا اس کی کندھوں پر۔ لیکن جو سواری، جو گھوڑا یا شیر اپنے کندھے بھی حاضر کر دے تو وہ بہت بڑا مطیع ہے، بہت مطیع فرمانبردار ہے، کندھے بھی پیش کر دیا اس نے، تو تمہارے مطیع بنا دیے، جیسے تم چاہتے ہو کھودتے ہو، مکان بناتے ہو، بلڈنگ کھڑے کرتے ہو، گڑھے کرتے ہو، جو چاہے کرتے ہو، اللہ کی زمین پر مسخر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِي، اور سفر کرتے ہو اور اس کے رزق میں سے تم کھاؤ۔ تو سفر کا مطلب تجارت کرو، تجارت میں برکتیں، اور اللہ کے رزق سے کھاؤ، حلال رزق کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس تمہیں جانا ہے، یعنی موت کو ہر وقت یاد رکھو، جانا اسی کے پاس ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، پھر فرمایا کیا تم اس بات سے مامون ہو
کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور اس نے ایسا کیا ہے، قارون کو دھسا دیا۔ اللہ فرماتا فخسفنا بہ وبدارِ الارض، اسے بڑا گمان تھا اپنی دولت پر، اور فرعون کا وہ تھا میر جعفر، یعنی وہ مخبر تھا، وہ کیا کرتا مسلمانوں کی بنی اسرائیل کی خبریں اس کو دیتا تھا، مسلمان بہت مخبری کرتے ہیں، تو وہ بھی ایسا ہی تھا، ان کی خبریں لے جا کے دیتا تھا اور خوش تھا اسی میں، اپنے حال میں مست تھا اور مگن تھا کہ اتنے میں نبی پر بھی اس نے الزام لگایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، تو اللہ نے زمین میں اسے دھسا دی، فخسفنا بہ وبدارِ الارض، اس کو اس کے محلات کو بھی دھسا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم اس سے مطمئن ہو کہ جو ذات آسمان میں وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اور ایسا اس نے کیا ہے، جاپان میں ایک شہر پورا غائب کر دیا، وہ ملا ہی نہیں۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ لرزتی ہے، کانپتی ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، یا تم اس سے مطمئن ہو کہ جو زمین آسمان میں ہے جو ذات، وہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ایسا کیا ہے اس نے؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی، تو تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اور تم ان قریب جان جاؤ گے کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، ایسے لوگ ہوئے قوم عاد، قوم سمود۔ فَسَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ، یعنی 7 رات 8 دن، وہ 8 ایام ان پر آندھی چلتی رہی، اور وہ ایسے تھے کھجور کی طرح لمبے، بڑے طاقتور۔ انہوں نے جو وہ بنائے ہیں محل پہاڑ کاٹ کاٹ کر، وہ ابھی ایسے ہی ہیں، یعنی اللہ نے عبرت کے لیے وہ رکھ چھوڑے، اور وہ ابھی ایسے ہیں جیسے کل کی بات۔ ان مدائن میں ان کے وہ جو نقوش نقش و نگار انہوں نے پہاڑ کاٹ کاٹ کے محلات جو بنائے تھے، تو ان پر 7 رات 8 دن تک آندھی چلی، اور اللہ فرماتا ہے ایسے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں، کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی ان میں سے بچا؟ کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ایسا اس نے کیا ہے۔ فکیف کان نکیر، تو میری وعید کیسی تھی۔ اولم یروا الی الطیر، طیر، تو کیا وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ پرندہ اب بوجھ تو یہ کہ اوپر پھینکو وہ نیچے آئے گا، لیکن وہ پرندے اس کی قدرت سے اڑتے ہیں، ان کو صفت دی اڑاتا ہوں۔ اولم یروا الطیر فوقہم، ان کے سروں کے اوپر صافات، صف بنا کر، یعنی پر کبھی سمیٹتے ہیں کبھی پھیلاتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، ان کو سمیٹ لیتے ہیں، پیروں اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو رحمان ہی تو فضا میں روکے رکھتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اور وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ امن هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں دیوتا یہ کرتے ہیں، فلاں دیوتا وہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیا وہ ذات، یہ وہ جو تمہارے لشکر ہیں، تم کہتے ہیں یہ سب دیتے ہیں ہمیں دینے کے لیے، وہ کہتا ہے یہ لکشمی ہے، شنی ہے، وہ ہے، جند لکم ینصرکم، یہ تمہاری مدد کریں گے، من دون الرحمن، اللہ کے خلاف، یعنی اگر جس کا اللہ جس سے انتقام لے اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ انہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا، جب اللہ کا عذاب آیا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ من دون الرحمن الکافرون الا فی غرور، یہ جو کافر ہیں دھوکے میں ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بڑے دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، کیا وہ ذات جو تمہیں رزق دیتی ہے، یعنی وہ رزق میں عربی میں رزق کے معنی سب کیا آتے ہیں، یعنی ہر طرح کی صلاحیت، یعنی مال دولت عزت کھانے کی چیزیں سب رزق۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، اگر وہ اپنے رزق کو روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی میں ہیں اور نفرت میں دوری میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کے بعد اس پر ایمان لاتے، اس کی اطاعت کرتے، لیکن یہ الٹے پاؤں کفر کی طرف، شرک کی طرف، نافرمانی کی طرف، سرکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ امن یمشی مکبن علی وجہہ احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو اختار شانوں نے اپنی کمال قدرت، کمال علم، کمال ذات کا ذکر فرمایا
وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو جو توڑ دیتی ہیں جو چیزیں، ان میں سے کہ پاخانہ، پیشاب، یہ اسی راستے سے کسی اور چیز کا نکل، یعنی کیڑا وغیرہ اگر نکلا اسے بھی ٹوٹ جائے گا، پاخانہ پیشاب کرا، کنکر اسٹون نکلی یا منی ودی مزی نکلی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا وضو کرنے کے بعد۔ اسی طرح منہ بھر کے قے ہونا، منہ بھر کے اگر قے کرے گا آدمی تو اس سے وضو ٹوٹے۔ منہ بھر کے قے کیسے ہوتی ہے؟ یعنی یہ کہ قے کرتے وقت منہ بند نہ ہو، یعنی یہ کیسے پہچانیں گے منہ بھر کے ہے؟ یعنی جب قے کر رہا آدمی تو منہ بند نہ ہو، تو منہ بھر کے قے، تو اس سے روزہ ٹوٹ، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا روزے میں اگر منہ بھر کے ہو اور جان بوجھ کے کرے پھر ٹوٹتا روزہ، لیکن اگر اپنے آپ آئے تو منہ بھر کے بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وضو اگر منہ بھر کے کوئی الٹی کرے گا، قے کرے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح قہقہ مار کر ہنسنا، قہقہ ایک تو ہوتا ہے تبسم نہ صرف دانت دکھایا کسی نے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی۔ ایک ہے ذیق مطلب ہنسی کا مطلب پاس والا سن لے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ہے قہقہ میں ٹھہا کے مار کر ہنس رہا ہوں، یہ کہ پاس والوں کو بھی اچھی طرح سن جائے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گی، نماز پڑھا نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو نماز دونوں ٹوٹ جائے گی، قہقہ مار کر ہنسنا۔ اور اسی طرح نشہ ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، پاگل دیوانہ ہو جانا۔ تو اگر اسی طرح سہارا لے کر سو جانا، ٹیک لگا کر کوئی سو جائے، لیکن اگر کوئی قاعدے کی حالت میں سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سہارا لگا کر سو گیا، ایسا سہارا کہ اسے ہٹا لے تو وہ گر جائے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعظیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ مذہب الرحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں گرفتار ہیں ان کو باعزت بری اور رہا فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت سچی معرفت پیدا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ایمان پر قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جمعون ایمان عطا فرما، یا اللہ میں فسمہ دعاؤں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا